جو شو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اقبال کا پاکستان، اس کے پیچھے جو مین کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز جو ہم نے اپنے لیے سیٹ اپ کرنی ہوئی ہیں ایز اے نیشن، اس کو تھوڑا سا براڈن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہم کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. خاصے لوگ اس پہ پریشان ہیں کہ ہم اس مین سٹریم میڈیا کو استعمال کر کے علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی کے اس ایسپیکٹ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جس کو پچھلے 60 سال سے چھپا کے رکھا ہوا تھا، لوگ دبا کے رکھا. باؤنڈری جو ہے ہمارے ملک کے گرد نہیں، ہمارے ملک کے درمیان ہے. کلچرل باؤنڈری جو ہے، یہ سارے فریکچرز اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کی کور آئیڈیالوجی اسلام ویک ہوتی ہے. It doesn't matter if you're wearing jeans, it doesn't matter if I speak in English, it doesn't matter where I'm from. As long as we are working towards a progressive Pakistan, that's what matters. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کس فقہ پہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون جھوٹ بولتا ہے، کون سچ بولتا ہے. اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون حرام کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے. ہمیشہ سے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے. وی آر آلویز ڈیپینڈنٹ آن اینی باڈی ایلس. Before you want to bring any change, let your enemies call you صادق امین, then the change will come. برائی کو کوسنے سے، اس کو کنڈیم کرنے سے کبھی برائی دور نہیں. Somebody has to be the agent of change. زندگی جو ہے وہ مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے. میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ میں اس آگے کیا کروں. جن کا کردار اچھا ہے، جن کے اعمال اچھے ہیں، ان کو کبھی آگے آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ پیسے کی گیم کے تھرو آپ الیکشن جیتے ہیں. سسٹم ہے اٹ سیلف از کرپٹ. ایک لمحہ ہوتا ہے انسان جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں حرام نہیں کھاؤں، آج کے بعد میں اپنے اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو قائم کروں گا. اس کے لیے ہاتھی گھوڑے نہیں کھینچتے. ملک و قوم کا بیڑا غرق پڑھے لکھے لوگوں نے کیا، جاہلوں نے ملک کو نہیں تباہ کیا. ملک انہوں نے تباہ کیا ہے جو منسٹرز بنتے ہیں، ایم ایل ایز بنتے ہیں، بیوروکریٹس بنتے ہیں، یا بڑی بڑی ٹاپ پوزیشنز پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے حکمران بنتے ہیں، سربراہ بنتے ہیں. We made them engineers, we made them doctors, we could not make them human beings. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. دس سافٹ ریولیوشن, the ideological mountain that we need to climb over the next couple of episodes. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ لاسٹ ایپیسوڈ پہ بھی آپ سے ملاقات ہوئی, بہت سارے سوالات جوابات آپ نے کیے. ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. چل کے بات کرتے ہیں حکیم زید احمد صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اگین سیم پوزیشن. اس شو کو جیسا کہ آپ نے پچھلے شو میں اسی آڈینس کی جو باتیں آپ نے سنی تھی, اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی پرسپشن کہاں تک جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا ہم بچوں کے سوال سنتے ہیں اتنا میرا یہ فیتھ اور یقین بڑھتا جاتا ہے کہ اقبال کو ہم نے اور پروموٹ کرنا ہے. ایوری تھنگ دیٹ دیز چلڈرن آر آسکنگ, ایک ایک سوال جو ان کے ذہنوں میں, ان کے فکروں میں, ان کی سوچ میں, جو ڈائریکشن مانگ رہے ہیں, جو یہ سکون چاہتے ہیں, وہ ان کو اقبال میں ملے گا. There is not a single question that Iqbal has not answered. چاہے وہ ان کی آئیڈیولوجیکل ڈائریکشن کے بارے میں ہو, چاہے پولیٹیکل سائنس کے بارے میں ہو, چاہے اسپرچویلٹی کے بارے میں ہو, چاہے انسان کے اللہ سے تعلق کے بارے میں ہو, چاہے انسان اور دنیا کے تعلق ہو, کیا مرد مومن کی ڈیفینیشن ہو, کیا ملا اور اسلام کا فرق ہو, ملا اور مغربیت کا فرق ہو, اور مغربیت اور اصل حقیقی اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ وہ کیا ہے, یہ سارے سوالوں کا جواب ان کو کلام اقبال میں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے, مقصود فطرت کا مقصود کیا ہے, رمز مسلمانی کیا ہے, وہ انسان وہ مرد مومن کیسے بنتا ہے جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, وہ مرد مومن کیسے بنتا ہے جو لاکھوں کی تقدیر تبدیل کرتا ہے. اپنی تقدیر کی بات نہیں کر رہا ہے, اب وہ تقدیر ساز ہوتا ہے, کار ساز ہوتا ہے. وہ کون ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ یہ کہے کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, جو مرضی چاہو لکھ دو. وہ کون ہوتے ہیں جن سے اللہ پوچھتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کو دنیا کی عالمی ترین طاقت بنا دوں, لیکن تمہاری مرضی سے بناؤں گا, یہ لوح و قلم تمہارے, لکھ لو جو مرضی لکھنا چاہتے ہو. تم نے 2015 میں کرنا ہے یا 2012 میں, یہ تمہاری چوائس ہے. میں نے لکھ دیا ہے کہ پاکستان لوگوں میں آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں, ایک ایک بچہ ان میں سے ایسا ہی ہے. Each one of them have this potential to be that culture creator and to create that role model, کہ ایک ایک بچہ اپنی ذات میں, ایک ایک بچہ اپنی ذات میں, کوئی البیرونی بن سکتا ہے, کوئی خوارزمی بن سکتا ہے, کوئی ابن الحسن بن سکتا ہے, کوئی صلاح الدین ایوبی ان میں, مجھے ان میں نور الدین زنگی بیٹھے, مجھے ان کے اندر خالد بن ولید نظر آ رہے ہیں. مطلب these are the children, یہی انہی کے باپ دادا تھے وہ یار. سیم بلڈ, سیم جینز, سیم آئیڈیالوجی, سیم ایوری تھنگ سیم. یہ بچے جو چاہیں کر سکتے ہیں. The only thing lacking is the belief, یقین محکم, وہ یقین, وہ ایمان کہ میں یہ کر سکتا ہوں. سمجھتا ہم کیسے کریں گے, میں اکیلا بچہ ہوں, ہاؤ ول آئی ڈو اٹ. بچوں کو یہ شک ہوتا ہے, کون کرے گا, انہوں نے پوچھا تھا کہ کیسے, یہ کیسے ہوگا, کون کرے گا آ کے. نو, ٹیک اے اسٹینڈ, ایچ ون آف یو. جو بات آپ کر رہے ہو, آپ ایک چراغ دیکھو, اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بہت بڑی ٹیوب لائٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے, ایک روشنی, ایک موم بتی بھی جلا دو, اندھیرا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو یو اسٹارٹ فرام یور سیلف, یو بی دی ایجنٹ آف چینج یور سیلف, بی دا کلچر کریٹر, رول ماڈل یور سیلف. تمہاری ذات سے اگر نور نکلنا شروع ہوگا
تو دنیا گواہی دے گی. دیکھیے کس انسان, یہ تو آپ کا پالتو کتا بھی پہچانتا ہے جب آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے, جو ڈاگی اسٹارٹس ٹو گیٹ اسکیئرڈ آف یو, اس کو پتا ہے کہ آپ کا موڈ خراب ہو گیا, بیکاز دی انرجی دیٹ یو پروڈیوس فرام یور سیلف. اسی طرح ایک اچھے انسان سے نور نکلتا ہے, برکت نکلتی ہے, خیر نکلتی ہے. اور ایک ناپاک انسان کے ساتھ ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کے آپ کہتے ہیں ٹی وی کا چینل ہی چینج کرتے ہیں. Let's start with the question and answers. I'm basically just trying to say that we undermine the power that we have as an individual human being alone. We can be a good human being, and if we're sitting in a crowd and just leave an impression on one person out of those people, we have played a part. And just because your friends are not motivating you or agreeing with whatever you have to say does not mean that we take the lack of a huge platform for us to let it frustrate us and lose the belief. Like he said, we need to keep the belief just by believing that aapne agar ek bande ko koi achhi baat karke us pe thoda sa bhi influence kar diya to you have made a difference. بالکل رائٹلی سیڈ. سو میڈیا کے رول کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ ہے کہ تھوڑا سا ہونا کہ جیسے کہ کتنے اس کو تھوڑا سا پروموٹ نہیں کیا جائے گا کسی بھی فارم میں بھی. آئی مین اگر میں اپنے آپ کو بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں کردار, میڈیا ہمیں موٹیویٹ نہیں کرے گا کسی بھی کوئی چینل کوئی پروگرام. رانگ جگہ پہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا اصل آنسر. آپ آپ اپنے جواب جو ہیں وہ غلط جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہیں. میڈیا میں سوائے بے شرمی اور بے حیائی یا جھوٹ کے کچھ نہیں ہے. بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ اگر کردار سازی کے لیے کچھ ڈھونڈیں گے تو وہ آپ اپنے لیے غلط راستہ تعین نہیں. اب کر رہے ہیں. ہماری روٹین ہی وہیں پہ ہے. اب ہمارے 24 گھنٹے گھر میں کیبل وغیرہ چل رہی ہو. جی. اب اگر میڈیا میں جیسے آپ کا یہ شو ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے, اب اسی طرح میڈیا کرے موٹیویٹ کرتا رہے, شو ایسے ارینج کرتا رہے, تو کیا ایک انوائرمنٹ میں جیسے ایک بچہ ایک پھلتا پھوٹتا ہے جس میں اسی کے مطابق اس نے بڑھنا ہے نا. اب ہمیں اپنا کتنا کردار اکیلے ہی کرتے رہیں گے. اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ ان کے یہ سوال ویسے ہے تو ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھو بچوں, بات یہ ہے کہ لیٹس اسٹارٹ فرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے. آپ جس معاشرے میں آپ تشریف لائے اس سے زیادہ تاریخ دور تو کائنات میں نہیں ہو سکتا تھا. جیسے ہم نے مثال دی اس سے پہلے بھی کہ وہاں نعوذ باللہ بیٹیوں کو زندہ دبا دیا کرتے تھے, 40 سال جنگیں کرتے تھے آپس میں, جہالت اور ظلم کا ایسا عالم تھا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کا سہارا لیا اپنے کنورٹس کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کے لیے؟ واٹ واز دیٹ؟ اسٹرینتھ آف کیریکٹر. حالانکہ اس زمانے کا میس میڈیا یعنی اس زمانے کی ڈس انفارمیشن کیمپین حضور کے خلاف تھی. یعنی پورے عربیہ میں حضور کے خلاف کیمپین کی جا رہی تھی کہ نعوذ باللہ ایک جھوٹے نبی آئے, کوئی ان کی بات نہ سنے, کوئی بات نہ مانے, اور یہ اس طرح کے ان کے کردار ہے. مگر دا اسٹرینتھ آف کیریکٹر واز سچ کہ آہستہ آہستہ پہلے فیملی والے, پھر اس کے بعد دوست اور حلقہ, اور جو ملتا تھا, جو متاثر ہوتا تھا, لوگ اس لیے بھی مسلمان ہو گئے کہ لوگوں نے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا اور کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. جسٹ بائی لوکنگ ایٹ ہم دے کنورٹڈ. بعض اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ وہ حضور نے ان کی خدمت اتنی کی, بعض اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ حضور نے صداقت اور دیانت اور ایمانت کا معاملہ ان کے ساتھ اتنا خوبصورت کیا, بعض اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ حضور نے ان پر رحمت کی, معاف کر دیا ان کو. سو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ زمانہ اور ماحول کتنا نیگیٹو, کتنا آپ کے خلاف جا رہا ہے. دس از ایگزیکٹلی دا ڈفرنس بٹوین اے فالوور اینڈ اے لیڈر. وی آر ٹاکنگ آف کریٹنگ لیڈرز, اور لیڈر جو ہوتے ہیں زمانہ خود تیار کرتا ہے, زمانہ اس کو تیار کر کے ماحول نہیں دیتا. اور یہ آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو زمانہ سپورٹو نہیں ملے گا, یہ ممکن نہیں ہے. جبھی تو کرنا. آپ مجھے بتائیے کہ اگر جو بھی ریفارمر اٹھائے اس کو اس کے زمانے نے کرش کرنے کی کوشش کیوں کی ہے؟ ہر ریفارمر کو پتھر مارے گئے, ہر ریفارمر کو ایگزائل کیا گیا, ہر ریفارمر کو گالیاں دی گئی ہیں, اس کی عزت پہ حملے کیے گئے, اس کی جان پہ حملہ کیا گیا. اس لیے کہ زمانہ کبھی بھی سپورٹو نہیں ہوگا. اف یو آر آن دا پاتھ آف ٹروتھ you will have to sustain the losses, you have to sustain the sacrifices, you will have to sustain the pressures, and then hold your ground. That's where your character is. اس لیے کردار ضروری ہے. Let's take a break. Once we come back, we'll continue with this. Assalamu alaikum and welcome back to Iqbal Ka Pakistan. This revolution, as you can see, is being televised still, and we have a very fiery crowd here. Question and answer flowing, اور حکیم صاحب جو ہیں بڑے زبردست جواب دے رہے ہیں, اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو اپنے سوالوں کے جواب مل رہے ہوں گے. جی بی بی, آپ بڑی ناراض ہو رہی تھی. Yeah, I'm a teacher by profession and I'm a huge fan of the initiative that you've taken. میں بھی اتنے ہی rhetorically کلاس میں یہ ساری ideologies اور یہ ساری چیزیں propagate کر رہی ہوتی ہوں. میرے اوپر جو criticism آتا ہے کہ مس آپ idealism بہت زیادہ لے کر آ رہی ہیں, یہ dynamically اتنا practical نہیں ہے. I refute that totally, but could you kindly
یوتھ کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کو بتا دیں کہ یہ پریکٹیکل ہے. اتنی ایپتھی, اتنے کمپلیکسز, اور ایک جو ٹرمینالوجی ہے نا ڈپریشن کی, اتنا یوتھ میں ڈپریشن ہے, ہر دوسرے بچے کو دیکھو مس مجھے ڈپریشن ہو گیا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی. سیکنڈلی, ایک اسٹوڈنٹ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ لیٹس موو ٹوورڈز دا پروگریسو پاکستان. Could you kindly define what you actually mean by progressive Pakistan? I hope you're not mistaking it for enlightened, moderate Pakistan. اس کو پلیز تھوڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں. تھینک یو. دیکھو بچوں, انہوں نے رومانٹسزم کی بات کی. دنیا میں کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں آج تک جب تک اس کو